اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقر میں ارشاد فرمایا ہے اپمن تبا رضوان اللہ کمن با بسخط من اللہ وما باؤ وبئس المصیر۔ کیا وہ جو اللہ کی رضا چاہتے، کیا وہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہ جو سخط من اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک جیسے اللہ نے ان لوگوں کو پہلے ذکر فرمایا جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپمن اتبع رضوان اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کمم جیسے کہ ایسے باب سخط من اللہ، اللہ سے دور ہو کر، اللہ سے سرکشی کر کے، ایک اللہ کی رضا چاہنے والے اور ایک اللہ کی ناراضی، دونوں کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ برابر کیسے ہو سکتے، ایک جیسے کیسے سکتے؟ ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سخط من اللہ، جو اللہ سے سرکشی کرتے، ومأواہ جہنم، وہ جہنم میں جانے والے، جہنم میں ان کا ٹھکانہ، ماوا کہتے ٹھکانہ، ٹھکانہ ان کا جہنم، ماوا جہنم، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، جہنم بہت بری جگہ ہے، یعنی اس میں بے پناہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، عذاب ہے، شدت کے عذاب، بری جگہ اللہ نے، وبئس المصیر، ہم درجات عند اللہ، مطلب دونوں کے لیے اللہ نے بتا دیا، ان کے لیے درجات کہتے، درجے اب تم جانتے ہی ہو، مرتبے کہہ لو، درجے کہہ لو، الگ الگ ہے، اللہ کی رضا چاہنے والوں کا درجہ الگ ہے اور سرکشی کرنے والوں کا درجہ الگ ہے، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک الگ الگ درجے، گناہگار الگ درجے کا ہے اور نیک الگ درجے کا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے احکامات پر، حکم پر عمل کرتے ہیں، ان کے درجے بلند ہیں، اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کیا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے درجے نیچے ہیں، ہم درجات واللہ بصیر بما، اور اللہ دیکھ رہا ہے وہ جو کرتے ہیں، جو بھی انسان کرتے ہیں اللہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے سے یعنی اس کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا، لوگوں سے تو چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں کہ وہ نہ دیکھ لے، کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کام زندہ کے کیے شوق گلزار، یعنی جنت کا تو شوق ہے اور کام زندہ کیجیے، شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، یعنی اللہ کی تو رات دن نافرمانی، اور پھر شوق دل میں ہے جنت میں جانے کا، دنیا میں ہی بہترین نعمتیں پانے کا، اللہ کی نافرمانی میں، رات دن اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سر کسی نے بنایا اللہ کے سوا بتا دو، ارے یہ سر بنایا تمہارا، جسم بنایا، جسم طاقت دی، روح دی، اور گھر دیا، بیوی دی، بچے، ماں باپ، تمام دنیا کی نعمتیں کس نے دی؟ اللہ کے سوا، اور اسی کے سامنے جھکنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، نہ فرمانی کرنی تیار ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے، شوق گلزار ہے کیا ہونا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں دونوں باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ذرا سوچو، تمہیں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ زبان اللہ نے دی ہے تو اس سے سچ بولو۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ، مکے کے لوگ جو نہیں جانتے تھے اچھائی کیا چیز ہے،
अच्छाई क्या चीज है, सच्चाई क्या चीज है, कोई नहीं जानता था। ऐसा दौर था जिस दौर में सरकार पैदा हुए, तो उन्हें अल्लाह के रसूल को सादिक कहते थे कि ये तो सच्चे हैं, अमानतदार कहते थे कि ये तो अमीन है। सादिक और अमीन दोनों नाम कुफ्फार मक्का ने दिए थे। तो हम उनके उम्मती होने का दावा करते हैं तो अपनी जबानों में सच्चाई लाएं, अपने किरदार में, अपनी नियतों में अमानतदारी लाएं, तब हम सुन्नी कहलाने के मुस्तहिक होंगे। यानी दामने रसूल को पकड़ने के दावेदार तब होंगे जब हमारी जबानों में सच्चाई और अमानतदारी हो, नियतों में। ये अल्लाह ने इन आयात में जिक्र फरमाया। हम दरजातुन इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक नेकों के दर्जे, सच्चों के दर्जे बुलंद है और झूठों के दर्जे नीचे हैं। अब क्या होता है कि आई परेशानी, अल्लाह तबारक व तआला ने कनपकड़ी कर दी, उसकी पकड़ से बाहर तो कोई हो नहीं सकता। अभी तुम देख रहे हो कि पाकिस्तान में और पंजाब में, हिंदुस्तान में और ना जाने कहां कहां कितनी बाढ़ें आ गई, तमाम घर बह गए, जानवर बह गए, इंसान बह गए। ये अल्लाह की जानिब से ही तो है, वरना कोई एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरा सकता। ऊपर से एक कतरा भी नहीं गिरा सकता। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। अल्लाह आसानी देता है, अल्लाह ही परेशानी देता है। तो कभी कभी जहां झूठ और जुल्म ज्यादा हो जाते हैं, अल्लाह अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए ऐसा कोई भी काम जो है कर देता है, भेज देता है किसी बला को या अजाब को। तो फिर दुआ कीजिए, फिर अगर बारिश ना हो तो दुआ कीजिए, नमाज इस्तिस्का पढ़िए। आता बात क्या नहीं आती बात कि अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ। बेशक अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है, मगर उस वक्त ही सुनने वाला है जबकि बंदे तौबा करें। और अगर बंदे तौबा ना करें तो फिर इमाम साहब के तावीज से कुछ ना होगा, ना डोरी से कुछ हो। कभी तुम सोचो कि इमाम साहब की डोरी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह ताला से जा टकराएं। अल्लाह की जो मशीयत होती है वही होती है। पढ़ने में कुरान पाक, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, जो हमने कुरान नाजिल किया है वो शिफा है, मगर वो शिफा हमारी जबान से तभी होगा जबकि अल्लाह का हुक्म होगा। और अल्लाह का हुक्म उस वक्त होता है, किसी बंदे पर रहमत तब नाजिल फरमाता है जब बंदा उसके आगे तौबा करता है, झुक जाता है, तौबा करता है, तो फिर उसके लिए दुआ भी मकबूल हो जाती है, उसके लिए दुआ भी मकबूल हो जाती है और उसे आसानी भी मिल जाती है। और सरकशी करने के बाद में फिर अगर 10,000 रुपए भी देकर इमाम साहब से डोरी कराओ या तवीज कराओ, तो फिर 20,000 में भी तवीज काम नहीं करेगा। जो जादू हिसाब हो जाए ऐसा नहीं होता है। बात समझिए, अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की कुदरत को समझिए। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, पैदा किया है। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया है, हम दरजातुन इंदल्लाह से, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। ये अल्लाह का तुम पर बड़ा एहसान हुआ है। अल्लाह ने इस आयत में बंदों पर एहसान जताया है कि तुम पर अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तुम में रसूल को भेज दिया आपने। तो रसूल को भेजना, रसूल की पैदाइश, अल्लाह के रसूल का यहाँ दुनिया में मबूस होना, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। कितना बड़ा एहसान, मतलब ये आसमान बना दिया, इसमें सूरज लगा दिया रोशनी के लिए, चांद और कुमकुमे लगा दिए, किसी जगह अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अच्छी अच्छी रहने की जगह दे दी, मस्कन बना दिए, बारिश बरसाता है, और फिर तरह तरह की नेमतें तुम्हें खाने के लिए दी हैं, ओढ़ने के लिए दी हैं, रहने के लिए दी हैं, इस्तेमाल के लिए दी हैं। किसी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया कि मैंने तुम्हें रोटी दी या मैंने तुम्हें कपड़ा दिया, मैंने तुम्हें, नहीं, किसी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। मगर जब रसूल को देने की, भेजने की बारी आई, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु, तहकीक बड़ा एहसान हुआ, बड़ा एहसान मोमिनों पर। ये बड़ा एहसान हुआ कि उसने रसूल को मबूस फरमा दिया, रसूल को मबूस फरमाया। तो अल्लाह के रसूल का तशरीफ लाना, अल्लाह के रसूल का दुनिया में मबूस होना, पैदा होना, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो एहसान का शुक्र अदा करना चाहिए।
کوئی بھی احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا. تو اس کا شکریہ ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہو، کہتے رہو کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. تو نعمتوں کا چرچا کرتے رہنا یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے. تو چرچا کیسے ہوگا بھائی؟ اللہ کی نعمت کا، اسی نعمت کا، اللہ کے رسول کے پیدا ہونے کا، مبعوث ہونے کا، اس نعمت کا چرچا کیسے ہوگا؟ چرچا کرے سے ہی تو چرچا ہوگا، ان کا ذکر کرے سے ہی تو چرچا ہوگا. ذکر چاہے خود کرے یا چاہے کسی پڑھے لکھے سے کرائیں، جیسے کہ میلاد کی محفل ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں اور جو جلوس ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، تو یہ ذکر کرنا یہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے. اس کے بارے میں اللہ نے سورہ بددعا کی آخری آیت میں ارشاد، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. جو بھی اللہ تمہیں نعمت دے تو اس کا چرچا کرتے رہنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے، دنیا والوں سے بتاتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ہے پوری کائنات میں. صرف ایک محبوب کی اللہ نے ایسا بنایا کہ جس کی پیدائش پر اللہ نے احسان جتایا کہ مومنوں پر بڑا احسان ہوا، یہ بڑا کرم ہوا ہے. تو نبی کی ذات کا آنا یہ انسانوں پر کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. جس سال پیدا ہوئے نبی تو اس سال سے پہلے کئی سال سے قحط تھا دنیا میں، فصلیں نہیں ہوتی تھی. آج تو جا کے سمر سیبل کا بٹن دبا دیا جاتا ہے اور پانی چل جاتا ہے، مگر اس زمانے میں سمر سیبل یا انجن نہیں تھے کہ پانی سے فصلوں کو سینچ لیا جائے. اس وقت تو اللہ کی رحمت برستی تھی، بارش ہوتی تھی، تبھی فصلیں ہوتی. کئی سال سے بارش کی کمی تھی تو قحط سالی تھی، لوگ پریشان تھے. جس سال نبی پیدا ہوئے تو اللہ نے خوب بارش کی دنیا میں، اور اتنی پیدا ہوئی، اتنی پیداوار ہوئی کہ اس سال کا نام لوگوں نے، اس زمانے کے لوگ سال کا نام سنۃ الفرح، خوشی کا سال رکھ دیا کہ یہ تو بڑی نعمتوں کا سال ہے. مکے میں جو بچی پیدا ہوتی تھی انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ نے اس سال کسی ماں کے بچی پیدا نہیں، کسی کے نہیں، سب کے لڑکے پیدا ہوئے، یعنی کوئی قتل نہیں ہوا بچے کا، کسی بچی کا قتل نہیں ہوا. یہ اللہ کے رسول کی آمد کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کسی کوئی بچی پیدا نہیں تو قتل بھی نہیں. تو جیسے ہی خبر آ کر کے حضرت عبد المطلب کو صوبیا نے سنائی، خانہ کعبہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، طواف کیا خانہ کعبہ کا، اور آئے صبح کی سب سفیدی نمودار ہو چکی تھی، یعنی فجر کے وقت آپ پیدا ہوئے، پورب سے سورج طلوع ہو چکا تھا. آ کر کے آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جا کر کے تمام مکے میں اعلان کر دو کہ آج ہاشمی گھرانے میں عبد المطلب کے بیوہ بہو کے چاند سا پیارا بیٹا پیدا ہوا، اس کی خوشی میں آپ سب کی دعوت ہے، عبد المطلب کے گھر دعوت ہے. ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، 3 دن تک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد میں حضرت عبد المطلب نے تمام مکے والوں کو کھانا کھلایا. تو سرکار کی آمد پر دعوت کرنا، کھانا کھلانا، یہ عبد المطلب کی سنت ہے. سرکار کی آمد کی خوشی کرنا اللہ کی سنت ہے. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کوئی بھوکا نہیں سویا، کیونکہ بہت سے لوگ بیوہ تھے، یتیم تھے، وہ جن کے کاروبار نہیں تھے، غریب تھے، بھوکے سوتے تھے. مگر جب عبد المطلب کے یہاں دعوت ہوئی تو سب شکم شیر ہو کر کے، کوئی بھوکا نہیں سویا. یہ سرکار کے آمد کا یہ مجدہ تھا، یہ سرکار کی تشریف آوری کی خوشی تھی کہ کوئی نہ یتیم بھوکا سویا، نہ بیوہ، نہ کوئی غریب، نہ مسکین، بلکہ سب نے شکم شیر ہو کر کے کھانا. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ادا سے دنیا میں جلوہ بار ہوئے. یہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ کوئی جو دکھیارے تھے ان کے دکھ دور ہو گئے، جو پریشان تھے ان کی پریشانیاں دور ہو گئی.
تو اس لیے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، تو انہوں نے کیا کیا، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیتیں تلاوت کی، اللہ کی آیتیں قرآن پاک تمہیں تلاوت کی، تمہیں پڑھ کر کے سنا، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دیا جو گناہ میں لتھڑے ہوئے تھے، کفر کی آلودگی سے لتھڑے ہوئے تھے مکے والے اور دنیا والے، انہیں اللہ کے پاس بلا لیا، یعنی کہ اللہ کے دین میں بلا لیا، اور انہیں گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر دیا، کفر کی آلودگیوں سے پاک کر دیا، دنیا میں سچائی کا بول بالا ہو گیا، آپس میں محبتیں ہو گئی، جو عرب ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے 40 سال تک جنگ لڑتے رہتے تھے، وہ جنگیں صدا کے لیے ختم ہو گئی، فاصلہ بین اخویکم، سب کو آپس میں ایک دوسرے کو رشتہ اخوت میں جوڑ دیا، کہہ دیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، فاصلہ ایک دوسرے کی اصلاح کرو، مدد کرو، کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، رشتہ اخوت میں اللہ کے رسول نے ان لڑنے والوں کو جوڑ دیا جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض و حسد رکھتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزت حتک کرتے تھے، ایک دوسرے کو ستاتے تھے، وہ رشتہ اخوت میں جوڑ دیا، رشتہ اخوت میں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، ایسے بھائی ہو گئے کہ بالکل جیسے کہ سگے بھائی ہوتے، بلکہ سگے بھائیوں میں بھی ناراضی ہو جاتی ہے، ان میں کبھی ناراضی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین ان کے دلوں میں دیا، یہ ایمان کی چاشنی کی بات ہے، مٹھاس کی بات ہے کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس میں حسد نہیں ہوتا، جس میں ایمان ہوتا ہے اس میں حسد نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول نے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، اور ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، جیسے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اسی طریقے سے حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، دل ایک ہے، دو تو ہو نہیں سکتے کہ صاحب ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، ایک دل ہے، ایک دل ہے، اور اس ایک دل میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، جس دل میں ایمان ہوتا، حسد نہیں ہوتا، آپس میں رشتہ اخوت میں جڑے ہوئے ہوتے، تو صحابہ کرام کو رشتہ اخوت میں جوڑ دیا، کیسے کہ وہ جب غریب تھے، غربت کا عالم تھا، مکے سے لٹے پٹے مدینے پہنچے تو ان کے پاس کھانا نہیں تھا، گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اللہ کے رسول نے مدینے کے انصار سے کہا تمہارے یہ بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہیں رشتہ اخوت میں جوڑ کر بھائی بنایا ہے انہیں، اور تم اپنے ایک ایک بھائی کو اپنے گھر لے جاؤ، ایک ایک مہاجر کو اپنے گھر لے جاؤ، تو ایک ایک انصار اٹھے اور ایک ایک کی باں پکڑ کے اپنے گھر لے گئے کہ چلو تم میرے بھائی، اللہ نے قرار دیا، اللہ کے رسول نے بنایا، تم میرے بھائی ہو، آدھا مکان تمہارا ہے، آدھی کھاٹیں تمہاری، آدھا غلہ تمہارا، دو بیویاں تھی تو ایک بیوی تمہاری، ایک بیوی ہماری، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تمہاری یہ رشتہ اخوت کا شکریہ، اور تمہاری بیوی تمہیں مبارک ہو، تمہارا گھر تمہیں مبارک ہو، تمہاری چارپائی تمہیں مبارک ہو، تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، مجھے تو تم بازار قینقاع کا جو ہے پتہ بتا دو، کدھر کیسے کیسے دکانیں لگتی ہیں، آپ گئے اس انصاری بھائی کے ساتھ میں جا کر کے صبح گھی خرید لیا، بھائی شام کو میں تمہیں پیسے دوں گا، گھی اس بات پر خرید لیا کہ میں شام کو تمہیں پیسے دے دوں گا، شام تک کے ادھار لے لیا، اور اس گھی کو بیچ کر شام کو پیسے لوٹا لیے، جو بچے اپنے خرچے کے لیے لے آئے، اسی طرح سے چند دنوں میں ہی وہ مالدار ہو، یہ تو ایک مطلب اگر موقع مل بھی گیا، کسی نے اگر کہہ بھی دی کہ ہمارا چلو آدھا گھر تم لے لو، آدھا مال تم لے لو، تو آج تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ کہنے کے بجائے داؤ لگ جائے تو چھیننے تیار، وہ بھی مسلمان تھے، آپ بھی مسلمان، ذرا سوچو، کسی نے نہیں لیا، بلکہ خود اپنا کام کر کے اپنے پیٹ کو، اپنے بیوی اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو پالا، آج بغیر کرے ہی مل جا، یہ خیال شیطانی خیال ہے، اسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس لیے ہمیں اپنے رسول کی سیرت کا چرچا کرتے رہنا چاہیے، ان کی میلاد پاک، ان کا ذکر کی محفل سجاتے رہنا چاہیے۔ جب میں یہاں مینٹ ہیر میں آیا تھا نا، تو روز ہی محفلیں ہوتی تھی، روز محفلیں ہوتی تھی، یہ بیٹھے دیکھو میلاد خواہ بیٹھے،
اور हमारे साबिर भाई भी होंगे, मिलाद का रोज होती थी। और आज तुम भी इस गांव में रहते हो, मैं भी रहता हूं, तुम भी गवाह हो, मैं भी गवाह हूं, मामला सफा है बिल्कुल। जिक्र रसूल से मुंह मोड़ लिया। तो जब जिक्र रसूल से मुंह मोड़ लिया, ये बताइए फिर और कौन सी ऐसी बात है जिस पर तुम तकिया किए बैठे हो कि हम पुल सिरात से गुजर जाएंगे? कौन सी ऐसी बात है जिस पर भरोसा किए बैठे हो कि मुनकर नकीर का सवालों का हम जवाब दे देंगे? जब तुमसे पूछेंगे मुनकर नकीर मा कुंता तकूल फी शान हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था दुनिया में, क्या कहता था दुनिया में, तो तुम ये कहोगे मिलाद न कराई थी, ये कह दोगे? अल्लाह के बारे में पूछेंगे, तुम कह दो रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, दीन अल इस्लाम कह दोगे, ठीक है। मगर जब तक रसूल के बारे में नहीं कहोगे तब तक वो 70 मन का गुर्द तोले खड़े होंगे, मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उससे बच के जाने का मुझे रास्ता बता दो कि इसके अलावा और रास्ता है। एक ही रास्ता है, कब्र में जाने का और मुनकर नकीर का सामना करने का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछने सवाल। जब तक तुम कहोगे नहीं, अगर तुम ये कह दोगे कि हम रसूल की मीलाद करते थे, नबी का जिक्र करते थे, ये वो नबी है जिनका हम तस्करा करते थे, चर्चा करते थे, जिक्र रसूल की महफिलें सजाते थे, सुनते थे, तब तो तुम्हें जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, लो आराम से सो, ठंडी ठंडी हवाएं, जन्नत का बिछौना झिलमिलाता हुआ, हरा हरा झिलमिलाता हुआ होगा, हरा हरा झिलमिलाता हुआ। ये हूरो गिल्मा खिदमत के लिए होंगे, जन्नत के फल आएंगे खाने के। और अगर ऐसा नहीं हुआ, झूठ तो चलेगा नहीं, ये चल जाएगा वहां भी, फंदा नहीं चलेगा, तो फिर जहन्नम का दरवाजा खुलेगा और उसकी बदबूदार हवा और गरम गरम हवा, उससे जो है फौरन ये जिस्म तुम्हारा सड़ना शुरू हो जाएगा, फौरन ही सांप बिच्छू आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे और चंद दिनों में ही काम खत्म। कयामत तक उस गर्म हवा में फिर उसकी शिद्दत महसूस करते, चंद दिनों की तो बात है दुनिया में। इसलिए हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते पर, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी की मीलाद मनाने का और नबी का चर्चा करने का खूब खूब जिक्र शौक अता फरमाए, तौफीक